بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آزادی مبارک۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آزادی کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھیں جو آج تک محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ آزادی کی قدر و قیمت کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں۔ آزادی کی قدر و قیمت برما اور فلسطین کے لوگوں سے پوچھیں۔ چنانچہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وی شوڈ بی گریٹفل ٹو اللہ المائٹی آن دس فریڈم۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ جملہ کہا تھا، پاکستان came into being when the first individual in the subcontinent accepted Islam۔ پاکستان تو اس وقت وجود میں آ چکا تھا جب برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے انسان نے اسلام قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ محمد بن قاسم نے 712 میں سندھ پر حملہ کیا، اسے قبضے میں لیا اور یہاں پر پہلی مرتبہ اسلام کا تعارف ہوا اور ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ پھر مختلف مراحل کے بعد مختلف ادوار میں مختلف اسلامی سلطنتیں اور اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں۔ آخر میں سلطنت مغلیہ ایک طویل عرصے تک قائم رہی اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ تجارت کی غرض سے برصغیر کے اندر آئی اور رفتہ رفتہ یہاں کی معیشت اور سیاست پر اثر انداز ہونے لگی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب انہوں نے سیاست کو اپنے کنٹرول میں لینا شروع کیا۔ چنانچہ اس حوالے سے سب سے پہلے 1757 میں پلاسی کے میدان پر انہوں نے سراج الدولہ کو شکست دی۔ پھر اس کے بعد 1799 میں ٹیپو سلطان کو شکست دی اور پھر اس کے بعد آخرکار 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو اور برصغیر کے لوگوں کو شکست دی۔ اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی مکمل طور پر ایک برٹش امپائر میں تبدیل ہو گئی اور برصغیر پاک و ہند پر ایک برٹش امپائر کا راج قائم ہو گیا۔ 1857 سے لے کر 1947 تک تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں نے برٹش امپائر کے اقتدار کو دل سے قبول نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ وہ اپنے علیحدہ اسلامی تشخص پر اصرار کرتے رہے۔ چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے آخرکار ایک طویل جدوجہد اور ایک بہت بڑی قربانی کے بعد پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا اور ایک آزاد اسلامی ریاست معرض وجود میں آئی۔ چنانچہ آج ہم ایک طویل جدوجہد کے بعد، ایک بہت بڑی اسٹرگل اور ایفرٹ کے بعد ہم آزاد ہیں۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے نعمت ہونے کے بہت سارے حوالے ہیں، قدرتی حوالے بھی ہیں، جغرافیائی حوالے بھی ہیں، اللہ کی خاص نعمت بھی ہے۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان جغرافیائی لحاظ سے ایشیا جو کہ دنیا کا سب سے بڑا کانٹیننٹ، بڑا بر اعظم ہے، ایشیا کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں انڈیا، چائنا، افغانستان اور ایران ہے، جبکہ پاکستان کے ساؤتھ میں یعنی شمال میں عربین سی بحیرہ عرب ہے جو کہ ایک اہم تجارتی بندرگاہ ہے اور وارم واٹر ہونے کی وجہ سے سال بھر پاکستان کو انٹرنیشنل بین الاقوامی تجارت کے لیے پاکستان کو میسر رہتا ہے۔ چنانچہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر پاکستان کو ہم برڈ آئی سے یعنی طائرانہ نگاہ سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایٹ اے ٹائم سرسبز و شاداب، اونچے اور طویل پہاڑی سلسلے بھی ہیں، اس میں سطح مرتفع بھی ہے، پاکستان میں وادیاں بھی ہیں، اسی طرح پاکستان میں فرٹائل لینڈ، پلین ایریاز اور زرخیز میدانی علاقے بھی موجود ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں پانی سے بھرپور جھیلیں اور ڈیمز بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک میں ڈیزرٹس یعنی تھر، تھل
اور چولستان جیسے ریگستان بھی موجود ہیں۔ مختلف دریاؤں کی یہ زمین ہے، اور ان دریاؤں میں سے دریائے سندھ، انڈس ریور، جو کہ انڈس سویلائزیشن کا بہت بڑا امین ہے اور بڑی تاریخی حیثیت رکھتا ہے، یہ دریا بہت اہمیت کا حامل ہے، جو کہ ہمالیہ سے نکلتا ہے، کے کے، پنجاب اور سندھ سے گزرتا ہوا ٹھٹا اور بدین کے مقام پر بحیرہ عرب میں جا ملتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک کوسٹل لائن بھی موجود ہے، جو پاکستان کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ کوسٹل لائن تقریباً 1050 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جو کہ ٹھٹا اور بدین سے شروع ہوتی ہے اور کراچی سے ہوتی ہوئی بلوچستان میں داخل ہو کر گوادر سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ اور اس کوسٹل لائن پر کے پی ٹی یعنی کراچی پورٹ ٹرسٹ اور گوادر پورٹ ٹرسٹ، یہ دو بین الاقوامی انٹرنیشنل پورٹس ہیں، جو پاکستان کے لیے بین الاقوامی تجارت کا بہت بڑا اہم ذریعہ ہے۔ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ پاکستان آب و ہوا کے لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں موسم بڑا ہی معتدل رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں مختلف 4 موسم موجود ہیں۔ ان 4 مختلف موسموں کی وجہ سے پاکستان میں مختلف انواع و اقسام کے پھل اور سبزیاں سارا سال یہاں کے لوگوں کے لیے موجود رہتی ہیں۔ دنیا میں 7 ایٹمی طاقتیں ہیں، ان میں سے 4 ایٹمی طاقتیں ایشیا میں ہیں، ان میں سے ایک اہم ایٹمی طاقت پاکستان بھی ہے۔ چنانچہ پاکستان نے 28 مئی 1998 میں بلوچستان میں چاغی کے مقام پر ایٹمی دھماکہ کر کے اپنے مضبوط دفاع کا اعلان کیا۔ اس لحاظ سے پاکستان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ جس حوالے سے بھی دیکھیں، قدرتی حوالے سے دیکھیں، جغرافیائی حوالے سے دیکھیں اور انٹرنیشنل اہمیت اور امپورٹنس کے لحاظ سے دیکھیں، پاکستان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہاں کے باشندوں کو چاہیے کہ اس نعمت کی قدر و قیمت جانیں۔ آج 14 اگست ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ چنانچہ آئیے آج ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس ملک کی آزادی کا تحفظ کریں گے، اس ملک کی ترقی اور اس ملک کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس ملک کو مل کر ہم بام عروج پر پہنچائیں گے، اس ملک کو ہم سب مل کر سرسبز و شاداب بنائیں گے۔ آخر میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرتا ہوں: خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔